السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کرا دوں ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv پہ کیجیے اور فون کرنا چاہیں تو 021-227-0839. بہت سے موضوع ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کی ہم قومی ہماری نیشنل عادت ہے کہ ہم ان پہ بات نہیں کرتے اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, اور ایسی طویل فہرست ہے ایسے موضوعات کی جن پہ ہم بات نہیں کرتے اور میرے لیے بھی بات کرنا مشکل ہے. لیکن بہرحال اس شو کا نام انکہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ انکہی باتیں کریں. تو ایسی ہی ایک انکہی بات جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے سیکشل ابیوز کی, یعنی جنسی زیادتی. اس کے بھی کئی معیار اور کئی لیول ہیں, لیکن ایک ان میں جو سب سے گھناؤنا اور سب سے بھیانک لیول ہے وہ ہے زیادتی بچوں کے ساتھ. اور یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم عموماً بات نہیں کرتے. اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو ہم نظریں موڑ لیتے ہیں اور عجیب کچھ بیگانگی سی ہے ہماری اس موضوع سے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں, اس مسئلے پہ کام کر رہے ہیں, اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ جانے وہ حل ڈھونڈ پائیں گے کہ نہیں, بہرحال کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے. دو خواتین جن کے دل کے یہ مسئلہ بہت قریب ہے اور ایک ان کے این جی او بھی ہے جس سے ان کا تعلق ہے, اور ہمارے ہاں این جی او کو ذرا ایسی ٹیڑھی نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال وہ این جی او نہیں ہے, وہ دونوں پروفیشنلز ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور دونوں نے یہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز کا ٹاپک ہے اس کو بڑی مدت سے سنبھالا ہوا. زہرا کمال صاحبہ, آپ اسلام آباد تشریف لائیں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آشا بیدار صاحبہ, آپ نے بھی وقت نکالا, بہت شکریہ. زہرا, میں آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کم از کم میری دانش میں اگر میں سوچوں کہ بھائی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں, تو میں کہوں خاص ایسا مسئلہ تو پاکستان میں نہیں ہے. نہ کبھی ہم نے اخبار میں اس کے بارے میں کہ لمبی کوئی اسٹیٹسٹکس پڑھی, نہ ہم نے ٹی وی پہ کوئی بہت ہائی ہوئی سی نیوز کی. جو بڑے بڑے مسائل ہیں ہمارے ملک میں اس پہ تو ہم صبح شام ہائی ہوئی سنتے ہیں. لوگ جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, ٹائر جلاتے ہیں, لیکن اس مسئلے پہ میں نے کبھی زیادہ شور نہیں سنا. تو کیا واقعی یہ مسئلہ ہماری قوم میں ہے یا نہیں ہے؟ فیصل, میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. رپورٹڈ کیسز صرف یہ بتاتے ہیں کہ 15 سے 25% بچے سیکشولی ابیوز ہوتے ہیں, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں دے آر دا ٹپ آف دا آئس برگ. ہمارے پاس کتنے, میں نے خود پرائیویٹ پریکٹس میں یا اپنے روزن ادارے میں جہاں میں کام کرتی ہوں ادھر جتنے کیسز دیکھیں ان میں سے بہت کم ہے جنہوں نے رپورٹ کیا ہے. اچھا, آپ نے کہا رپورٹڈ کیسز, یہ رپورٹڈ کہاں رپورٹ ہوئے, آپ کے پاس یا پولیس تھانے میں, کچہری میں؟ پولیس تھانے میں رپورٹ ہوئے, پولیس میں رپورٹ ہونے کی وجہ سے نیوز پیپرز تک آئے, تو دیز آر دا رپورٹڈ کیسز. اور پھر رپورٹڈ آفیشیل جن کی رپورٹنگ ہوئی ہے, FIR جن کی درج ہوئی ہے, اور یہ اخباروں میں آئی ہے اور اداروں نے اخباروں سے ان کو مانیٹر کیا. تو جب نے کہا 15 سے 20% یعنی قوم کے 15 سے 20%, ہماری پوری آبادی کے 15 سے 20% بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کسی نہ کسی صورت میں ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ نیشنل سروے نہیں ہے تو ہم بالکل کنفرمیشن سے نہیں کہہ سکتے, مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹیٹسٹکس اس سے بھی زیادہ ہوں گی. بل کیا کہتا ہے؟ 40% تو ضرور ہوں گی, بیکاز اتنا جو ایڈلٹس کے ساتھ کام ہے اور موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں جب ایڈلٹس کے ساتھ یا وہ اپنے پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں تو پاسٹ ہسٹری آف سیکشل ابیوز بہت کامن ہے. تو یعنی ہر 2 میں سے پونا بچہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کے چانسز ہیں. بالکل. آشا, آپ کبھی اس ساری جدوجہد سے تعلق رہا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو کیسز زیادتی کے, ایک تو وہ جو رپورٹ ہوئے اور ایک وہ جو آپ کا دل کہتا ہے, ان میں بچوں کے ساتھ زیادتی زیادہ ہے یا بچیوں کے ساتھ زیادتی زیادہ ہے؟ اور دونوں صورتوں میں بتائیے گا, رپورٹڈ کیس میں بھی اور جو دل کہتا ہے اس کے کیسز میں. فیصل, آپ خود دیکھیں جو جب بات کرتے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز کی, اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی سیکشل بات آتی ہے ابیوز کی تو وہ لگتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ ہی زیادہ ہو رہا ہے. ہم پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں, پروفیشنلز کے ساتھ, جہاں پہ بات کریں وہ کہتے ہیں بچیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, بچیوں کو ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجنا, یہاں نہیں بھیجنا, وہاں نہیں بھیجنا. لیکن ہم نے اپنی ایکسپیرینس میں جو دیکھا ہے تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ وہ تقریباً ایکول ہے.
اور آپ جو بھی یہاں پہ چاہے رپورٹڈ کیسز میں پھر بھی زیادہ تر جو ہے لڑکیوں کا ہی رپورٹ ہوتا ہے. لڑکیاں زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں. لڑکیاں زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ ایکسیپٹڈ ہے کہ ہاں لڑکیوں کے ساتھ ہوگا, اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ بہت سیویئر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کریں گے کہ ابیوز کی ایک رینج ہے. ایکسکیوز می, وہاں پہ صرف ہم ریپ کی بات نہیں کر رہے, سیکشل ابیوز کی ڈفرنٹ ٹائپس جو ہیں ہوتی ہیں. جو رپورٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ سیویئر قسم کے سیکشل ابیوز کی ہوتی ہیں. وہاں پہ لڑکیاں زیادہ ابیوز ہوتی ہیں جو زیادہ سیویئر قسم کا جو کیسز ہیں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ سیکشل ابیوز یہاں پہ ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں جس میں چلو بالکل یہاں پتہ ہی نہیں چلتا, یہاں پتہ نہیں چلتا. لڑکیوں کے جو ہے وہ گھر پہ ہو رہا ہے, اگر وہ پکڑے گئے, کوئی وہاں پہ کوئی سرونٹ ہے یا کوئی ریلیٹو بھی ہے یا ڈرائیور ہے, وہ پکڑے گئے. لڑکوں کے ساتھ جو زیادہ سیکشل ابیوز ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے گھر سے, کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں لڑکیوں کو تو پیرنٹس بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں کافی حد تک, باہر نہیں جانے دینا, بچوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے اس کی اویئرنیس کے لیے ایک فلم بھی بنائی. جی جی, اس کا موضوع ہے بچوں حفاظت کی بات ٹنکو ٹینا کے ساتھ. مگر اس سے پہلے میں ایک چیز آشا کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی حال ہی میں کچھ ایسے کیسز نظر آنا شروع ہوئے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں لڑکوں کے حوالے سے. جاوید اقبال کا کیس بہت فیمس ہوا تھا لاہور میں. اس کے علاوہ NWFP کے ایک اسکول کا کیس بہت ہوا. اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے فلم ہمیں بھجوائی اور وہ میں چاہوں گا کہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جہاں تک میرا اندازہ اس سے ہمیں اویئرنیس کچھ ملے. یہ بچوں کی حفاظت ٹنکو اور ٹینا کے ساتھ جو کہ زہرا کمال صاحبہ اور آشا بیدار صاحبہ نے بنائی, اس کو آئیے دیکھتے ہیں, پھر اس کے آگے بات کرتے ہیں. میں جیت گئی. تم بھاگی ہی پہلے تھی. اچھا چلو اب ناراض مت ہو, دیکھو سب ساتھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اچھا تو پہلے میں اپنا نام بتاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, تم ہی بتا دو. میں ہوں ٹنکو. اور میں ٹھہر جاؤ, پہلے میں بھی تو اپنا نام بتاؤں. ساتھیوں میں ٹینا ہوں. ساتھیوں میں بہت اچھی فٹ بال کھیلتا ہوں. میرے سارے دوستوں کو فٹ بال بہت پسند ہے. کیا آپ کو پسند ہے؟ اوہو, تم تو ہمیشہ فٹ بال کی ہی باتیں کرتے رہتے ہو. ساتھیوں میرا بھی ایک پسندیدہ کھیل ہے اور وہ ہے رسی کودنا. آپ کو پتہ ہے رسی کیسے کودتے ہیں؟ چلو میں بتاتی ہوں. اور ہاں ساتھیوں, مجھے اور ٹنکو کو نئی باتیں سیکھنے کا بھی شوق ہے. ہاں, جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے. آپ کو پتا ہے؟ میں بتاؤں؟ نہیں, یہ بےمانی ہے, یہ میں بتاؤں گا. دنیا کا سب سے بڑا جانور ویل مچھلی ہوتی ہے. اور ساتھیوں یہ اتنی بڑی ہوتی ہے. چلو میں وہ والی بات بتاتی ہوں. کون سی والی؟ وہ والی کہ ہمارے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں. 206 ہڈیاں ہوتی ہیں اور ان میں سب سے بڑی ہڈی ران کی ہڈی ہوتی ہے. اور ٹینا, ہم لوگ وہ والی بات بتاتے ہیں جو ہمیں آج ہی پتہ چلی ہے. کون سی؟ جو امی ابو نے بتائی, اپنی حفاظت والی بات. ہاں ضرور. تو ساتھیوں ایک منٹ, صرف ان ساتھیوں کو ہی نہیں اپنے اور دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. امی, ہم پارک جا رہے ہیں. اچھا بچوں, اپنا خیال رکھنا, حفاظت والی بات یاد رکھنا. جی امی, ہم بالکل نہیں بھولیں گے. ٹینا, کیا سب بچے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹنکو, جیسا امی ابو نے ہمیں بتایا ہے, اگر سب بچے ویسے ہی کریں تو وہ سب اپنی حفاظت کر سکتے ہیں.
जाओ टिंकू, तुम उन बच्चों को बुला के ले आओ और मैं वहाँ जाती हूँ। आओ आओ हम सब खेलते हैं। मजा आया? बहुत मजा आया। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में हमें अपनी हिफाजत करने की भी जरूरत होती है। अपनी हिफाजत? हाँ बिल्कुल अपनी हिफाजत। चलो टिंकू, इनको बताते हैं जो अम्मी अब्बू ने हमें आज बताया। चलो आओ सारे यहाँ बैठ जाते हैं। अब्बू कहते हैं अगर हमें ये बातें पता हो तो हम अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, और अम्मी कहती हैं कि सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। वो क्या? वो ये कि हम अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए तो हम अपना ख्याल रखते हैं। हाँ, हम अपना मुंह धोते हैं, बाल बनाते हैं, खाना खाते हैं और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, और लोग जब हमसे मिलें और हमें हाथ लगाएं तो वो हमें अच्छा लगे, ना कि बुरा और तकलीफ दे। वो कैसे टीना? टिंकू आओ इन्हें बताते हैं। जब हम प्यार से किसी को गले लगाते हैं या फिर नानी अम्मा, अम्मी अब्बू या दोस्त वगैरह हमें गले लगाते हैं, उसे कहते हैं अच्छा हाथ लगाना, क्योंकि इससे हमें दिल से अच्छा महसूस होता है। हाँ, जैसे टीचर हमें थपकी देती है। आज जैसे अब्बू अपने पास बिठा कर कहानियाँ सुनाते हैं, और जब दादी और टीचर्स हाथ रखते हैं या कंधे पे थपकी देते हैं, और इसको कहते हैं अच्छा हाथ लगाना। हाँ, और एक दूसरी तरह का भी हाथ लगाना होता है, जैसे जब कोई हमें धक्का दे, ये होता है बुरा हाथ लगाना। जब कोई हमें ऐसे हाथ लगाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, गुस्सा या रोना आता है और तकलीफ भी होती है। जैसे जब कोई हमारी गाल जोर से खींचता है, या जब कोई हमें मारे, तो ऐसे में हमें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं बुरा हाथ लगाना, और हमें फौरन पता चल जाता है हमें बुरा लग रहा है ना टीना? हाँ टिंकू, और इसी के साथ साथ एक और तरह का भी हाथ लगाना होता है, जिसे कहते हैं राज का हाथ लगाना। आज हमें हमारे अम्मी अब्बू ने बताया कि बेटा, कुछ लोग बच्चों को एक अलग तरह से हाथ लगाते हैं, जो कि छुपकर लगाया जाता है, या फिर बच्चों से कहा जाता है कि वो इसे राज रखें और किसी को ना बताएं। और ऐसा कोई भी कर सकता है, कोई भी बड़ा इंसान या बड़ा बच्चा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो राज का हाथ लगाना है? एक तो ऐसे हाथ लगाने वाला इंसान इसे राज में रखने को कहता है। दूसरी बात, जब कोई ऐसे करता है तो बच्चों को शर्म आती है, या डर लगता है, या गुस्सा आता है, और बच्चों को पता भी चल जाता है कि ये कुछ गलत है। इस तरह से भी पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है। लेकिन बच्चों, ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, और फौरन अपने अम्मी अब्बू या किसी बड़े बहन भाई या किसी और बड़े को बताना चाहिए। ऐसे में खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। बच्चों की गलती नहीं होती? नहीं बेटा, इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं होती। ऐसे लोग बच्चों को मारते हैं? ऐसे लोग बच्चों को बहुत कम मारते हैं। वो ज्यादातर बच्चों को टॉफियां या पैसे देते हैं, या डरा कर अपने पास बुलाते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग बच्चों से बहुत प्यार भी करते हैं, खेल खेल में अपने पास बुलाते हैं, या बच्चों को उस वक्त अपने पास बुलाते हैं जब वो उदास या परेशान होते हैं। ऐसे में भी बच्चों को फौरन पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है, क्योंकि उनको दिल में शर्म, डर या गुस्सा महसूस होता है। अरे हाँ, और जब कोई ऐसा करे तो हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप भाग भी सकते हैं, चीख भी सकते हैं, और किसी को मदद के लिए भी पुकार सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात ये कि अम्मी अब्बू को इसके बारे में फौरन से बताना है।
शाबाश बच्चों। एक बात पूछूं? हाँ हाँ मैं सुना हूँ ऐसे लोग बच्चों को अगवा करते हैं। हाँ, कुछ लोग बच्चों को अगवा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तो फिर आप लोग भी बताएंगे? हाँ, हम बताएंगे। मैं भी बताऊंगी। हम बताएंगे। जब कोई हमें हाथ लगाएगा और कोई हमें डराएगा तो हमको गुस्सा आएगा, हम ऊंची आवाज में बोलेंगे, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते, हम सबको कह देंगे। नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते। हम बच्चे मिलकर अपनी हिफाजत सीखेंगे, हम बच्चे मिलकर ताकतवर अब हो जाएंगे। हम सर उठाकर बोलेंगे, हम अपनी हिफाजत करते हैं, हम अपनी हिफाजत करते हैं। हम किसी बड़े को बताएंगे जब कोई हमें छुपकर हाथ लगाएगा। ब्रिलियंट, मतलब वेरी इंटेलिजेंटली मेड एंड कंग्रेचुलेशंस। एक मुख्तसर सा वक्फा ले लें, फिर जो कुछ हमने सीखा, मैंने एक और काम की बात इससे सीखी वो बात करते हैं। मुख्तसर वक्फा लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। HPL वैल्यू का मुनाफा 7% तक, जहां ख्वाब वहां HPL। Join our 15-year celebration and try our special anniversary menu, Pizza Hut, sharing 15 years of good times in Pakistan. महंगाई का जमाना है, लेकिन बचत भी जरूरी है। पहले मैं कमेटी डालती थी, लेकिन कमेटी में एक तो मुनाफा मिलता नहीं है और उसमें अक्सर ये होता था कि वक्त पर पैसे नहीं मिलते थे या किसी और की बारी आ जाती थी तो अपना मसला वहीं रह जाता था। ऐसे में मुझे HPL वैल्यू अकाउंट के बारे में मालूम हुआ कि ढकी छुपी शरायत इसके अंदर शामिल नहीं है और हर तीसरे महीने इकट्ठा मुनाफा आपके हाथ में मौजूद होता है। HPL वैल्यू अकाउंट, जिसे आप खुलवा सकते हैं 10,000 से 1 लाख रुपए तक और मुनाफा 7% तक, जहां ख्वाब वहां HPL। HPL वैल्यू अकाउंट, मुनाफा 7% तक, जहां ख्वाब वहां HPL। इनके में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उस गाने में जो एक लाइन थी कि हम बच्चे मिलके ताकतवर बन जाएंगे, काश के हम जो बड़े हैं वो भी ये सोच लें कि हम मिलके ताकतवर बन सकते हैं, न जाने कहाँ बंटे हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो तो एक अलग बात है, जो बात आज कर रहे हैं उस पर फोकस रखते हैं, वरना आपको पता है मैं तो भटक जाऊंगा कहने के। ज़हर, दिस इज अ ब्रिलियंट मूवी। ये फिल्म जो है आप स्कूलों में मुफ्त बांट रही हैं जी, और वालिदैन भी अगर मांगे तो आप बिल्कुल, ये हम इंटरनेट पे भी दे रहे हैं आप? इंटरनेट पे भी हम इसको अपलोड करेंगे, मगर अगर कोई वालिदैन हमसे किताबें भी बाय द वे हमारे पास हैं, ये तो DVD है, मगर इसके साथ किताबें भी हैं जिसमें और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और ओल्डर बच्चों के लिए 6 से 10 साल के बच्चों के लिए बनी है, तो हमारे पास उससे बड़े बच्चों के लिए भी मालूमात हैं। वालिदैन हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे जो वेबसाइट पे मौजूद हैं, ईमेल कर सकते हैं और एक पहली कॉपी हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। स्कूल्स को भी हमने इस वक्त हमारे तकरीबन 20 स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान और 5 स्कूल पार्टनर्स हैं। ये अवेलेबल जी, है? इट्स अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल। अच्छा, आपने ये कहा कि ये फिल्म 6 से 10 साल के बच्चों के लिए है और आपने बड़े बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल या सबसे ज्यादा वो उम्र जहां बच्चा खतरे में होता है वो क्या रेंजेस है, और जरा गांव में, शहर में, अमीर इलाकों में, उन सब का जरा आइडिया दे दी ताकि लोगों को अंदाजा हो सके। इसमें अगेन वही जो जहरा ने पहले शुरू में कहा था कि स्टेटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जो एक जनरल एक जो हमें ठीक ठाक जो आइडिया ये है कि ये अक्रॉस द रेंज है, ये किसी एक एरिया, किसी एक रीजन, किसी एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास, किसी एक तबके में जो है वो ज्यादा नहीं है।
ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ جو ہے ایکول جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. تو اور یہ امپورٹنٹ اس لیے اس پہ تھوڑا سا بات کرنا کیونکہ اکثر یہ بھی ایک ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ گاؤں میں زیادہ ہو رہا ہے یا غریبوں میں زیادہ ہو رہا ہے یا ان ایجوکیٹڈ کلاسز میں زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو زیادہ تر ظاہر کیسز آتے ہیں، اسلام آباد کا ایک NGO جہاں پہ ہم بیسڈ ہیں، وہ ظاہر شہر کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں، اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے، بڑے بڑے گھروں سے بھی، ایجوکیٹڈ کلاس میں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو کلاس وائز جو ہے نہیں ہے. آپ کا دوسرا جو سوال تھا ایج کے حوالے سے، وہاں پہ بھی یہ ہے کہ ہم بچہ کہتے ہیں جو 18 سال کی ایج سے کم ہو. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایج پہ جو ہے بچے سیکشولی ابیوز ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت چھوٹے بچوں کے بھی کیسز آئیں گے اور بہت ہمیں شاکنگ بھی لگتا ہے. ہمارے پاس مجھے یاد ہے ایک کیس 6 مہینے کی بچی کا آیا تھا. تو یہاں پہ یہ ایک بہت ڈسٹربنگ چیز ہوتی ہے. آپ جس طرح آپ نے ابھی جس طرح سے ریئیکٹ کیا، یہ اکثر جب لوگوں سے بات ہوتی ہے سب کو یہ بہت شاکنگ، بہت ایک جو ہے ظاہر ایک فرائٹنگ قسم کی چیز لگتی ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی کس طرح کر سکتا ہے، لیکن بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو ریسرچ اس پہ جو ہے، جو ہماری تھوڑی بہت ریسرچ اس پہ ہے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ خاص طور پہ جو 6 سے 10 11 سال کی ایج پہ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے چائلڈ سیکشل ابیوز. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ایج پہ بچے تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تھوڑا اپنے پیرنٹس سے ہٹ کے باہر نکلنا، اسکول جانا، ساتھ والوں کو جانا زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچے تو ماں کے پاس رہتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں 2 3 4 سال کے بچے تو ماں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. بڑے بچے جو ہیں وہ تھوڑی سی ان کو زیادہ اس میں شاید سمجھ ہو. یہ ایک ایج گروپ ہوتی ہے جب بچے بہت کھیلنا کودنا، باہر جانا، تو اس میں شاید ولنریبلٹی ان کی کچھ زیادہ ہو. ذرا ابھی آشا نے جو کہا کہ 6 مہینے کے بچے کے ساتھ بھی یا چھوٹے بچوں میں، باقی جو دنیا ہے وہ اس جرم کو بڑی کھلے طریقے سے اس کی بات کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کے خلاف قانون ہے اور ان کو چائلڈ سیکس افینڈرز، چائلڈ سیکس ابیوزرز کہا جاتا ہے اور ان کو بڑا زور سے اس کے خلاف اس کی بات کی جاتی ہے. اینڈ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی دس از سائیکولوجیکلی سک پرسن جو یہ کرتا ہے، نارمل انسان یہ نہیں کر سکتا. اب ہمارے ہاں اس کی ہم نہ بات کرتے ہیں، نہ کوئی بہت شدید طریقے. آپ نے جاوید اقبال مرحوم والی جو بات کی آپ نے، وہ تو چند ایک کیسز ہیں جہاں اتنا کھل کے بات ہوئی، ورنہ تو یہ ہم سنتے ہی نہیں کہ کس نے کیا کیا، اس کو پکڑا، اس کو تصویر لگی کہ بھائی یہ اسکولوں کے پاس آدمی نہ دکھے. ایسا تو ہوتا نہیں ہمارے. تو ہمارے ہاں بھی از دس سائن آف اے سک مائنڈ یا ہم بالکل نارم ہے، یہ بھی کوئی نارملی ایک کیفیت ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کیے بیٹھے ہوئے؟ فیصل دیکھیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک مسئلہ تو ہے اور اگر کوئی کر رہے تو ڈیفینیٹلی کوئی وجہ سے وہ کر رہے، ایک پاور کی ڈائنامکس ہیں پیچھے، کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. مگر اپیرنٹلی دیکھنے میں جو ہمیں کسی کو کہتے ہیں نا جی یہ ذہنی مریض ہے، یہ تو اس طرح نظر آ رہا ہے، یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اپیرنٹلی اچھے پروفیشنز ہیں کیونکہ ہم نے جو بچوں کے ساتھ جتنا کام کیا ہے اس میں ہمارے پاس کیسز آئے ہیں، ٹیچرز کے کیسز بھی آتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ریلیٹیوز کے کیسز بھی آتے ہیں، سرونٹس کے بھی آتے ہیں. مطلب آپ کسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سرٹن ٹائپ کے لوگ ہی صرف کر رہے ہیں. اپیرنٹلی جو ہے یہ نارمل لگتے ہیں. آئی تھنک یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اگر وہ والدین آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اور ایڈلٹس دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو کوئی سکھ نظر آ رہا ہے شاید وہ جو ہے وہ یہ بچوں کے ساتھ کرے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپیرنٹلی نارمل نظر آتے ہیں. آف کورس ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ابیوز جو ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے. اور لائک یو سیڈ کہ اگر اس کے اوپر اسٹرکٹ لاز نہ ہو، اس کے اوپر بات نہ کی جائے تو ایک طرح سے جو تشدد کرنے والے ہیں اسے کھلی چھوٹ ملتی جاتی ہے کہ وہ تشدد کرتا جائے، کوئی ریپرکشنز نہیں ہیں. اور کئی تشدد کرنے والے جو پکڑے جاتے ہیں وہ کتنی دفعہ کر چکے ہوتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں. اچھا، جو آپ نے کہا نا کہ قانون، وہ کم از کم میں نے تو قانون کا انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے. جی، نہ جانے قانون کب بنے گا اور کب انفورس ہوگا مجھے نہیں پتا. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ شاید یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک چائلڈ سیکس اوفینڈر ہوتا ہے ہم اس کو اتنی گھناؤنی نظر سے نہیں دیکھتے جتنا باقی دنیا دیکھتی ہے. کیا یہ صحیح اندازہ ہے میرا؟ بالکل فیصل، بات یہ ہے کہ وہ سامنے ہی نہیں آتا نا، پرائیویٹ افیئر رہتا ہے. اگر لیٹ سے ایک بچے نے بتایا اپنی ماں کو کہ فلانے نے کی ہے، وہ بات ماں اور بچے کے بیچ میں رہ جاتی ہے. اول تو بہت سارے بچے بتاتے نہیں ہیں، اگر کوئی بتاتے ہیں تو عزت کی وجہ سے اور ان ایشوز کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. آپ کو میں جیسے بتا رہی تھی کہ کئی دفعہ ایک ڈاؤٹ بھی آ جاتا ہے کہ بچہ شاید
چھوٹا ہے, اس کا ذہن اتنا پکا نہیں ہے, شاید وہ اس کو لگ رہا ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہوئی. بیکاز جب ہم چائلڈ سیکشل ابیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بچے کو ٹچ کرنا, فونڈل کرنا, کس کرنا, اس سے ایسی باتیں کرنا جو کہ جنسی نوعیت کی ہیں, وہ بھی جنسی تشدد میں شامل ہوتا ہے. تو اکثر پھر یہ ری ایکشن بھی ہوتا ہے کہ جی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز رہے ہیں جس میں اسکول کے ڈرائیورز جیسے سسپیکٹ ہوئے, بلکہ کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے ابیوز کیا ہے, تو کچھ رسپانس ایسا آیا جی یہ بہت پرانا ہے, بہت عرصے سے ہے, شاید بچے کو غلطی لگی ہوگی, اتنا بڑا ایشو نہیں, ہم اس کو سمجھا دیں گے. تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور ایک شخص نے معافی مانگ لی اور کہا جی میں اب نہیں یہ کروں گا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو تشدد کرنے والا ہے اس کا پرتشدد رویہ بدل کے. یہ سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. آپ نے جو بات کی کہ یہ غلطی ہے یا کچھ ہے, اور ہم اگر وہ سامنے آ بھی جائے تو ہم اس پہ اتنا ری ایکشن نہیں کرتے. ہم جو باقی چیزوں پہ ری ایکشن کرتے ہیں, شاید میں سمجھتا ہوں بچوں کی حفاظت سب سے زیادہ ری ایکشن کرنے والی چیز ہے, کیونکہ یہ تو ہمارا مستقبل ہے, اور اگر ہم ابھی ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ جو درخت بنتے ہیں وہ صحیح درخت نہیں بنتا. وہ جو نیا پودا ہوتا ہے, اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, اور یہی گڑبڑ شاید ہم نہ جانے کتنی نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ ہم. اور دوسرا جو ابھی زہرا نے کہی کہ ہم عزت کی وجہ سے اس بات کو دبا جاتے ہیں, یہ بات ہی مجھے آج تک کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے معاشرے میں آج کل برائی کر کے سینہ چوڑا کرنے کا فیشن ہو گیا ہے. اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہو خدا نخواستہ تو اس پہ ہم پتہ ڈالتے نہیں, لوگ کیا کہیں گے, بھائی بیماری ہے, کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں کیا. جو اپنی مرضی سے ہم غلطی کرتے ہیں اس غلطی کے تو ہم سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں, دیکھو میں نے آج گاڑی کیسے یوں شوئی شوئی چلائی, یا میں نے اس نے وہ راستے میں پیٹ دیا جی میں نے اس کو. تو یہ ہمارے ہاں مردانگی یا بڑا پن ہے کہ ہم نے کوئی عیب یا غلط کام یا کوئی قانون توڑا, یہ بڑائی ہے. لیکن کوئی بیماری آ جائے یا کوئی مجبوری آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے, اس پہ ہم یوں پردہ ڈالتے ہیں جیسے کوئی عیب یا گناہ ہے. اگر یہ ہوا ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں گے تو ہمارے معاشرے کو بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ ہوا اس پہ انگلی نہ اٹھائے, بلکہ اس کو مل کے سپورٹ کرے, کیا تمہارے ساتھ زیادتی ہو گیا, ہم تمہیں بچاتے ہیں, اور مل کے اس کی دھگائی لگاتے ہیں. آپ مجھے پہ میرا آپ کا پرانا جھگڑا ہے کہ کارپوریٹ پنشمنٹ کے اوپر آپ اس پہ الگ بات کریں گے, اس پہ الگ بات کریں گے, لیکن اب تو لوگوں نے جلانے جلونا شروع کر دیا, تو وہ تو مار پیٹ کی تو بات آگے نکل گئی. اچھا, یہ ایک میل ہے ضیاء الاسلام صاحب کی, اسلام آباد سے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو کوئی بات نہیں کرتا, اور والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے بھی نہیں ہیں, اور اگر کوئی بچہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو وہ خوف کے مارے اپنے والدین کو نہیں بتاتا. انہوں نے کہا کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, خاص طور پہ مدرسے ہیں, وہاں یہ عام ہے, اور غربت جو ہے وہ بھی ایک بڑا ضروری فیکٹر ہے اس کے اندر. اور نے کہا کہ غربت کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ولنریبل ہو جاتا ہے. اور نے کہا کہ میری دعا ہے کہ لوگ سے بات کریں. یہ جو نے بات کی کہ بچہ خوف کے مارے والدین کو یا کسی بڑے کو نہیں بتاتا, وہ آپ کی فلم میں بھی ہے بات. جی بالکل. وہ خوف والدین, ہماری پرورش میں کہاں کمی ہے کہ والدین سے بچے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ وہ کیوں ہے؟ بچے والدین کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا؟ اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے. یہ جو میل ہے اس میں بہت امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس آئے ہیں. یہ خوف والی بات جو آپ نے اٹھائی ہے, یہ سب سے کامن ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں بتاتے پیرنٹس کو جا کے. اور ان کو جو خوف ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری غلطی تھی. اکثر کیونکہ ہم بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ بھی کام ہوتا ہے, تو بچے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ امی کو بتایا, انہوں نے کہا تمہاری غلطی تھی, تم کیوں گئے وہاں پہ, تم نے کیوں نہیں بتایا, تم دوبارہ کیوں گئے وہاں پہ. تو وہ بلیم جو ہے بچے کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو وہ بچوں میں خوف ہوتا ہے پہلے سے ہی کہ اکثر جو ہے پیرنٹس کا ڈانٹ دیا تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں نہ ڈانٹ پڑے, ہمیں جو ہے غلطی ہماری نہ کہی جائے. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے, خاص طور پہ ہم نے اس پہ اتنی ابھی بات نہیں کی, لیکن چائلڈ سیکشل ابیوز کے کچھ کیسز جو ہیں وہ فیملی کے اندر ہوتے ہیں. جو ابیوزر ہوتا ہے وہ ریلیٹو بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے. اب وہاں پہ بچے کو ایک یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں امی ابو کو اگر بتاؤں گا یا بتاؤں گی تو پھر جو میرے انکل ہیں یا کوئی اور کزن ہیں یا جو بھی کوئی ریلیٹو ہیں تو وہ میری بات نہیں مانی جائے گی. وہ پھر کیا ہوگا, ہماری آپس میں ریلیشن شپ کا کیا ہوگا, امی جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گی یا ڈر جائیں گی یا روئیں گی یا اپسیٹ ہو جائیں گی. تو بچے جو ہیں اس چیز سے بھی بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ امی ابو کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے, گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, تو وہ اس چیز کو بھی اس وجہ سے بھی جو ہے وہ دبا لیتے ہیں.
دوسرا آپ نے جو کمیونیکیشن کی بات کی یہ بہت ایک اہم چیز ہے. ہم جب پریونشن پہ بات کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز کے حوالے سے, تو ایک پوائنٹ جس کو ہم بہت ایمفیسائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس میں اور بچوں میں اتنی تو کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ بچہ یا بچی کھل کے اس پہ بات کر سکیں. کیونکہ جو آپ نے کہا کہ اگر وہ اپنے پیرنٹ سے ہی ڈر رہے ہیں تو وہ اور کس کے پاس جائیں گے. اور اکثر ہوتا بھی ہے جب بچے ڈسکلوز کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ اپنی ٹیچر کو بتاتے ہیں یا کسی کو اسکول میں بتاتے ہیں یا اکثر اپنے فرینڈس کو بتاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس سے اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ واقعی یہ جو ہے ایک پیرنٹنگ کا بھی مسئلہ ہے کہ اتنا گیپ جو ہے, اتنا ڈسٹینس بچوں اور پیرنٹس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے, تھوڑی سی میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں, آپ نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہم چھپا دیتے ہیں برائی کو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سیکشل جو ہے وہ ٹیبو بھی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو سیکشل ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ ہم بات نہیں کر سکتے. تو وہ کئی دفعہ پیرنٹس کو یہ ایک چیز اتنی مشکل لگتی ہے کہ ہم بچوں سے کیسے یہ بات کریں, اور بچوں کو بھی یہ پتا ہے کہ ایسی بات جو ہم پیرنٹس سے نہیں کر سکتے جہاں پہ شرمندگی ہوگی. تو وہ بھی ایک گیپ کیوں نہیں کرتے اس موضوع پہ بات جب ہمارا مذہب سمجھاتا ہے ہمارا, اور یہ وہ چیز ہے جس سے چھپ کر جاؤ گے کہاں, یہ تو مطلب ہے. تو مسئلہ کیا ہے فیصل؟ آئی تھنک اس میں جو ایک چیز نظر آتی ہے نا, میں وہی جب آشا بات کر رہی تھی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اسے سکھاتے ہیں آپ کا ناک کدھر ہے, آنکھیں کدھر ہیں, لپس کدھر ہیں, اور جب پرائیویٹ پارٹس پہ بات آتی ہے اس کو گول کر جاتے ہیں. ادھر سے ہی بچہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ان کے اوپر بات نہیں کرنی, اور آٹومیٹکلی پھر جب اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ نہیں کرتا. لیکن ایسے کیوں ہے؟ کیا ہمارے ایڈلٹس ان سب باتوں سے شرمندہ ہیں؟ کیا شرمندگی؟ دو تین جو چیزیں ہمیں جب والدین سے بات کرتے ہیں, ایک ان کو طریقہ نہیں آتا. پیرنٹس جو ہیں بہت, کئی ہمارے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں بات کرتے ہیں جب پروگرامز دیکھتے ہیں کہ جی ہم بتانا چاہتے ہیں, ہمیں ڈر بھی بہت ہے, ہمیں طریقہ نہیں آتا. تو وہ الفاظ انہیں سمجھ نہیں آتے کہ بچوں کے ساتھ کیا استعمال کریں, اور کہیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں انہیں ضرورت سے زیادہ وقت سے پہلے معلومات نہ دے دیں. تو جس طرح آپ نے کارٹون میں دیکھا, بڑے سمپل طریقے سے آپ چھوٹے بچوں کو ہی سکھا سکتے ہیں کہ کیا کس طرح انہوں نے بات کرنی ہے, کس طرح وہ ان ایشوز کو ڈیل کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ خود بھی وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ان کی اپنی شرم بھی انہیں آتی ہے, اور بہت ہی پیرنٹس کو فیئر ہوتا ہے کہ جی جتنا بتائیں گے اتنے بچے تیز ہو جائیں گے. حالانکہ ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ تو ویسے ہی پتہ چلنا ہے. تو اگر آپ ان کو کچھ بتاتے ہیں, ہاں کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور عمر کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو اس کا زیادہ ان کو ہیلپ ملے گی بجائے ہارم ملنے کے. بالکل یہی جو بات ابھی آپ نے کی, ایک ای میل آئی ہے بلوچ صاحب کی, انہوں نے کہا ہے کہ والدین خاص طور پہ جو والد ہیں وہ بچوں سے جنس یا بایولوجیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں, جو ان کی جسمانی ڈیولپمنٹ, اس سے بات نہیں کرتے, اور بچے پھر دوسروں کی طرف جو کہ جن کا تعلق اپنے خاندان یا عزیز و اقارب سے نہیں ہوتا وہاں جاتے ہیں, اور اس نیو جو نئی اور ایکسائٹنگ, کیونکہ ایکسائٹمنٹ تو ہے نا, ایک نئی چیز اب سیکھنے, اس دنیا میں جاتے ہیں, اور ایونچولی پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور جو لوگ خود زیادتی کرتے ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بچپن میں, وہ بڑے ہو کے بدلا لیتے ہیں معاشرے سے وہ غلطی کر کے. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں اور پھر جو ای میل آئی ہے پھر اس پہ لے کے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلیو کا منافع 7% تک, جہاں خواب وہاں HPL. ان کا موڈ جیسا بھی ہو پتہ چل جاتا ہے, اور چھوٹی کو بھوک لگے تو اور بھی آرام سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب ماحول میں آلودگی بڑھ جائے تو پتہ نہیں چلتا اور سب کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی لیے پیش ہے ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر, جو آپ کے ماحول اور اے سی کے فلٹر پر نظر رکھے, اور جب ٹائم ہو جائے فلٹر کی صفائی کا تو آپ کو انفارم کرے. ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر, پرسکون ہیلدی زندگی کے لیے. کیونکہ ڈولنس ریلائبل ہے. کیا تمام شہریوں پر ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا لازم نہیں ہے؟
مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم، پوچھئے صحیح سوال۔ HPL वैल्यू का मुनाफा 7% तक, जहां ख्वाब वहां HPL। کراچی کے علاقے شہید ملت روڈ پر فائرنگ کے واقعے میں مسلم لیگ نواز کے رہنما طارق خان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں موجود ہیں سما کے نمائندے امتیاز شاہ۔ جی امتیاز، کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں جہاں مسلم لیگ نواز کے رہنما طارق خان کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق وہ اپنی جیپ میں اکیلے موجود تھے، وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے اور ڈرائیونگ سائٹ سے ہی جو ہے وہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے، اور اطلاعات اب تک یہ ہیں کہ 7 سے 8 فائر ان پر کیے گئے ہیں، جو کہ جسم کے اوپری حصے پہ، گردن پہ اور اس سے اوپر ان کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جناح اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ نیو ٹاؤن پولیس کا تھانے کا علاقہ ہے، جبکہ یہاں ٹاؤن پولیس آفیسر گلشن سہیل چٹھا نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما طارق خان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس جگہ پر ہلاک کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس سے جو ہے وہ مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پولیس آفیسر SSP اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے جناب حسن دل صاحب، SSP حسن دل صاحب، جو کہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور یہاں اسپاٹ پہ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ملزمان کی تعداد کیا تھی، ان پر فائرنگ جو ہے وہ کس اسلحے سے کی گئی ہے۔ تو حسن دل صاحب یہ بتائیے کہ ان پر جو فائرنگ ہوئی تھی، جو اس پہ وہ اسلحہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ 9mm کا۔ اور کتنے لوگ تھے؟ یہ تقریباً 4 لوگ ہیں۔ اور کس طرف سے آ رہے تھے؟ یہ شریف آباد کی طرف سے، اس کے پیچھے سے آ رہے تھے۔ اور اب پولیس اب اس سلسلے میں کیا تحقیقات؟ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، تو ابھی شروعات تحقیقات کی ہے، تو ان کو ملزموں کو ہاتھ کرنے کے لیے کہ یہ کون سی ملزم تھے، کیا اس کی دشمنی تھی، ذاتی دشمنی، یا اس کو سیاسی لیول پہ مارا گیا ہے۔ اچھا، کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کو پہلے بھی جو ہے وہ دھمکیاں بھی کچھ ملی تھیں؟ اور نہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ تھے SSP انویسٹیگیشن اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے جناب حسن دل صاحب، جبکہ ہمارے ساتھ مقامی رہنما شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ میری رہائش اصل میں نیو ٹاؤن کے ایریے میں ہے۔ میں خالبی روڈ سے آ رہا تھا تو مجھے فون آیا اپنے کسی کارکن کا کہ ادھر ایک جیپ پہ فائرنگ ہوئی ہے اور طارق خان مسلم کے جو رہنما ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ جب میں یہاں پہنچا ہوں موقع پر تو لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 3 سے 4 موٹر سائیکلیں تھیں اور ان سے فائر ہوا ہے، جو کہ 3 فائر ان کی گردن پر لگے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ایسے جو نیو ٹاؤن جو ہیں زبیر صاحب، وہ ان کی لاش کو پہلے آغا خان لے گئے، اس کے بعد جناح اسپتال لے کر گئے۔ ناظرین، میں اس وقت جو ہے وہ اس جگہ پر موجود ہوں جہاں طارق خان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے، اور ان کی جیپ جو ہے وہ نیو ٹاؤن تھانے پہنچا دی گئی ہے، جبکہ یہاں پر پولیس کے افسران موجود ہیں اور دیگر جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے، انویسٹیگیشن ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں، وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ جبکہ علاقے سے جو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جس وقت CP برار سوسائٹی سے جو ہے وہ یہ روڈ جمال الدین افغانی روڈ کہلاتا ہے، اس سے جب CP برار سوسائٹی اور TV اسٹیشن سے جب نکل کے وہ اس سگنل پر آئے ہیں جسے میڈیکیئر سگنل کہتے ہیں شہید ملت روڈ پر، تو ملزمان نے انہیں اس مقام پر اب سے اس سے تھوڑی دور پیچھے جو ہے وہ روکا ہے اور ان پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ موقع پر ہی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ان کی لاش جو ہے وہ جناح اسپتال میں موجود ہے، جہاں پر جناح اسپتال میں مسلم لیگ کے مقامی رہنما جو ہے وہ موجود ہیں، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس فائرنگ کے واقعے اور طارق خان کی ہلاکت کے بارے میں مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف کو بھی جو ہے وہ اطلاع کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا امتیاز شاہ صاحب۔
ہمارے نمائندے امتیاز شاہ ہمیں بتا رہے تھے مسلم لیگ نواز کے رہنما طارق خان کو شہید ملت سگنل پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. یہ تھی اب تک کی اہم ترین. ہمارے ملک میں امن و امان کے مسائل کب حل ہوں گے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم. پوچھئے صحیح سوال. کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. زہرا، جو ہم بات کر رہے تھے پہلے، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس ہم کسی کی بات نہیں کریں گے جس چیز کی ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اور جس چیز کو سمجھیں گے نہیں اس کا علم نہیں ہوگا، اور جس کا علم نہیں ہوگا وہ ہمیں کمزور کر دے گا. تو اگر بچے کو، جو آپ نے پہلے بات کرنی تھی کہ والدین یہ سمجھتے ہیں اس کو بتا دیں تو تیز ہو جائیں گے، وہ تیز، ایک تو مجھے آج تک سمجھ آیا وہ لڑکی بڑی تیز ہے، یہ تیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا، یعنی باشعور ہونے کو ہم تیز کہتے ہیں. تو اگر بچے کو بھی شعور ہو، سمجھ ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہوگا؟ یہ تو اس کی یہ نالج تو طاقت ہے نا اس کی. بالکل. تو پھر ہم اس سے کیوں کتراتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ہمارے اپنے اپریہنشنز ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سیکھا ہے کہ بات نہیں کرنی، مسئلہ ہو جائے گا. مگر ہم نے جتنے دیکھا ہے، جو والدین اپنے بچوں کو وقت پہ ایج اپروپریٹ معلومات دیتے ہیں تو بچے کو جب کوئی مسئلہ ہوگا وہ آ کے اس سے بات کرے گا. اور رابطہ، اس میں ہم یہ نہیں بات کریں کہ صرف آپ جنسی تشدد پہ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور چیزوں پہ بھی اگر ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ایک رابطہ رہے گا تو چانسز کہ وہ بچہ آ کے ان موضوعات پہ بات کرے گا وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. مگر جب آپ بات کریں گے اور اس میں سے شرم کا عنصر نکال دیں گے کہ اس پہ بات نہیں کرنی، تو بچہ پھر اتنے ہی کمفرٹیبلی آ کے بات کرے گا اور وہ باہر جائے گا ہی نہیں. وہ نہ کسی سے اور سے ان معلومات لینے کی کوشش کرے گا، نہ وہ کسی سے اس طرح فردر ایکسپلائٹ ہوگا. اچھا آشا، مجھے بتائیے، آپ کے ایکسپیرینس میں جو آپ لوگوں سے بات کرتی ہیں، والدین سے آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کیوں سمجھ نہیں دی، تو والدین یہ کہتے ہیں کیا کہ بھئی یہ تو بچے سمجھدار ہیں یا سیانے ہیں، خود ہی سیکھ جائیں گے، اور کس قسم کے جوابات ملتے ہیں؟ کبھی کبھی اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ نہیں بچے جو ہے وہ سیکھ جائیں گے، لیکن اکثر جو ہے پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ معلومات جو ہے بہتر ہے کہ بات نہ کی جائے. جو آپ کا پہلا والا پوائنٹ تھا، سب سے کامن جو ہے جو میں نے رسپانس سنا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اس پہ معلومات دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ ان کو نہ بتایا جائے تو بہتر ہے. آلموسٹ لائک جو وہ ہوتا ہے نا کہ نہ بتائیں تو پتہ نہیں وہ چھپا رہے سب کچھ، تو اتنی دیر تک جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس بات نہ ہو، چھپا رہے. اور دوسری چیز پتہ ہے فیصل، وہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں جی میں تو سارا وقت، اور ماں باپ اپنے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں نا، جب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو بچے کے ساتھ سارا وقت ہوتی ہوں اور بچے کے ساتھ کوئی اجنبی شخص نہیں ہوتا، وہ میرے گھر میں ہی ہم رکھتے ہیں، بیٹی گھر سے باہر نہیں جاتی، بیٹا بھی جب کھیلتا ہے تو قریب ہی کھیلتا ہے، میری نظر ہوتی ہے. مگر جب ہم نے یہ دیکھا کہ تشدد کرنے والا تو بچے کے قریب ہی ہوتا ہے، اجنبی شخص بہت کم ہوتے ہیں، میرے خیال میں 1% ہوں گے، تو اس میں جو ہے اور چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچہ ابیوز ہو رہا ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ وقت میرے پاس صرف 4 منٹ ہے، ہم نے اتنی باتیں کرنی ہیں سمجھیں، اور 3 کالیں ہولڈ پہ. جلدی سے فرید صاحب سکھر سے اسلام. فرید صاحب گزارش ہے جلدی سے بتائیے کہ وقت بہت کم ہے. بالکل، یہ میں آپ کے پوائنٹس تو صرف 2 پوائنٹس عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والدین اعتماد کر کے بچوں کو پرائیویٹ اسکول یا اسکولوں میں بھیجتے ہیں یا مدرسوں میں، وہاں پر یہ زیادہ تر ہوتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ شخص ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کا ادارہ نہیں ہوتا. بہتر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرید صاحب.
شہری ہیں کراچی. السلام علیکم شہری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی فیصل صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کو بچوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے. جی. کہ اگر وہ کوئی بھی بات ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں اس کو اوور لک نہیں کرنا چاہیے، اس کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ مے بی دیر از سم تھنگ بہائنڈ. بہت بہترین. بالکل صحیح کہا. دوسری چیز ہے کہ میرے بچے برٹش اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے ایک پروگرام انٹروڈیوس کرایا وچ از کالڈ PSH پرسنل سیکشل ہیلتھ. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ایک کلاس وائز اور ایج وائز ایک پروگرام شروع کیا جو اکارڈنگ ٹو دیئر ایج دے آر ٹیچنگ دیم. اس کی پریزنٹیشن میں میں نے دیکھا کہ بہت کم پیرنٹس آئے اور وہ بھی اتنے زیادہ انسیکیور فیل کر رہے تھے کہ یار یہ لوگ کیا چیز ہمارے بچوں کو اسٹارٹ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی جو والدین بات کرنے سے کہتا تھا. بہت شکریہ شہری صاحبہ. ایک کال جو ضروری مجھے لینا ہے وہ انہوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کیا ہے. جناب السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. جی میں نے کہنا تھا کہ بچی کے ساتھ میری کے ساتھ اس کے اپنے ہی کزن نے ایسا کیا. جی. اور اب اس کی جب بتایا میں نے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا نہیں، میرا تو بیٹا بہت اچھا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ خود اس پہ بچوں پہ پردے ڈال دیے. نہیں جی یہ بچی ہی ایسی تھی، اس نے ایزی رشتے داروں میں 2-3 کزن کے ساتھ ایسا کیا. جب بات پتہ چلی بچی سے پوچھا، بچی پریشان ہے. پھر اسے بڑے پیار سے میں نے پوچھا تو بتایا کہ ماما آپ کہتی ماما بابا کو نہیں بتانا. یہ اس کو تو میں نے سمجھا دیا. اب بھابھی جو میری ہیں وہ کہتی نہیں جی میرا تو بچہ بہت اچھا، تمہارے بچے خراب ہیں. اچھا بہن، جو بچی ہے اس کی عمر کیا ہے اور اس بچے کی عمر کیا ہے؟ بچی کی عمر 10 سال ہے. جی. اور اس بچے کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. 13 برس. جی. بہن بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. فیصل میں پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان جو والدہ نے کال کی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمت کی بالکل اور کال کی. اور میں ان کی ہمت کی داد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی بچی کو اتنا موقع دیا کہ وہ ان کو بتا سکے اور یہ بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے جو بھی کیا اپنی بچی کو سپورٹ کیا، وہ بہت اچھا کام کیا. اور اس کو یہ فردر بتا سکتی ہیں کہ بچے کی اس میں غلطی نہیں ہوتی جو بھی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جو ان کی اگر بھابھی سے اگر تھوڑا سا بھی تعلق ہے، کیونکہ بچہ ان کا بچہ بھی بچی سے تو بڑا ہے مگر وہ بھی ابھی بہت چھوٹا ہے، تو بہت ضروری ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ کس پاس میں کس چیز سے گزرا ہے، وہ کس طرح سے سمجھتا ہے. کیونکہ یہ عمر ہے اس بچے کو بھی آپ اس کے ساتھ ابھی کام کیا جا سکتا ہے. بڑی بھی کر اس پہ ایک چیز جلدی سے کہے گا، وقت ختم ہو رہا ہے. نہیں، مجھے صرف اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مدر کا جو کیس آیا ہے اکثر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ فیملی سے سپورٹ نہیں ہوتا، باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی بھابھی ہے یا وہ مان نہیں رہے، لیکن کم از کم جو ایک ماں یا ایک باپ اپنے بچے کو جو انفارمیشن اور سپورٹ جو دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر بھی بے شک آپ کو اور جگہ سے سپورٹ نہ ملے، وہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے کہ کوئی ایک ایڈلٹ جو ہے وہ بات سننے والا ہے یا ہے. تو یہ یہاں پہ بہت اچھا ایک جو ہے چیز نظر آ رہی ہے. بچی کے لیے ماں باپ سے اہم اور کوئی نہیں. یہ وقت ختم ہو گیا اور اس پہ مجھے اتنی ساری باتیں کرنی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ دونوں بہنیں، آپ تو اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں، اگر ہو سکا تو پیر کے دن کوشش کرتے ہیں اس موضوع کو آگے بڑھانے کی. بہن جو آپ نے فون کیا، اللہ آپ کو ہمت دے، آپ کے لیے آسانی کرے، کوئی راستہ نکالے، بچوں کی حفاظت کیجیے. فیصل اگر یہ کال کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ سے ہمارے نمبر لے کے ہم سے مزید بات بھی کریں. بہتر. بی اگر آپ اور بات کرنا چاہیں تو واپس اسٹوڈیو فون کر کے ان کا نمبر لے لیجیے گا. بہت شکریہ آپ دونوں تشریف لائے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.